سامعین و ناظرین، ہم آپ کو ڈائٹ پلان کے بارے میں بتا رہے تھے. شکر کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شکر میں جو ہے کوئی خوبی نہیں ہے، نہ اس میں منرلز ہیں، نہ اس کے اندر وائٹامنس ہیں، نہ سوائے کیلوریز کے، اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جو وائٹ شوگر ہے اس کا ترک کرنا، اگر آپ ڈائٹ پلان پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا ترک کرنا نہایت ضروری ہے. جن چیزوں میں سفید شکر کی آمیزش ہے ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں سفید شکر کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں اس کو بنتے ہوئے تو آپ ایک دن میں اس کو چھوڑ دیں گے. اگر آپ کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوگا کہ اس کو صفا کرنے میں کس قدر جو ہے کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں، اور جب وہ کیمیکلز آپ کے جسم کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اوپر کیا کچھ برا اثر وہ نہیں چھوڑتے ہیں. تو اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم چائے میں تو چینی پیتے نہیں ہیں، لیکن مٹھائیاں دھڑا دھڑ کھا رہے ہوتے ہیں، گلاب جامنے اور سموسے، کیا کہتے ہیں، رسگلے وغیرہ، جس میں پیور شکر ہوتی ہے بالکل. تو وہ جو ہے کھا لیتے ہیں، لیکن چائے میں چینی کم کرتے ہیں. اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش نہیں کیجیے. اگر آپ نے چائے میں شکر کم کر دی ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کوئی دوسری شکر لے سکتی ہیں، جیسے جو ہوتی ہے، جیسے پھلوں کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ اگر 2 چمچے چینی لیتے ہیں تو آپ 1 چمچہ کریں، پھر آدھا چمچہ کریں، آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے چلے جائیں. اگر آپ بغیر چینی کے نہیں پی سکتے، بغیر مٹھاس کے نہیں پی سکتے ہیں، تو آپ براؤن شوگر یوز کر سکتے ہیں. براؤن شوگر تو اگر آپ آدھا پونا چمچہ بھی لیں گے تو آپ کی چائے کو خاصا میٹھا کر دے گی. تو آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے ایک دم سے ایک جھٹکے میں چیزیں چھوڑنے کی کوشش کی نا، تو ایک بڑا پرابلم سائیکولوجیکلی یہ ہوتا ہے کہ پھر کریونگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی. پھر آپ کو کہیں بھی ملے گا نا تو آپ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ کے کھا لیں گے اس کو، اور دل میں یہ سوچیں گے کہ نہیں، ہم نے تو بہت تھوڑا سا کھایا ہے. تو ایک دم سے کوئی چیز چھوڑنے کی کوشش نہیں کیجیے، آہستہ آہستہ اس کو کم کریے. اچھا، وائٹ شوگر جو ہوتی ہے، چینی جس کو ہم کہتے ہیں، تو غالباً اس کے استعمال سے سرخ رگیں جو ہیں وہ سخت اور کھردری ہو جاتی ہیں، اور اس کا انجام جو ہوتا ہے یا تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور یا پھر فالج کا اثر ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ڈائبٹیز، جو آج کل بچوں کو ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں، ہم بچوں کو تو ویسے نہیں دیتے کہ بہت ساری شکر کھلا رہے ہیں یا کچھ ایسی چیز، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے چاکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں، یا سافٹ ڈرنک جیسے کولا ڈرنکس ہمارے یہاں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. تو ایک کین میں اس میں 7 چمچے شوگر ہوتی ہے. یہ سوچ کے اپنے بچوں کو دیجیے گا کہ ایک ہی وقت میں ہم 7 چمچے وائٹ شوگر ان کو دے رہے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا. بچے بھی اوبیس ہو جاتے ہیں، ان کے بھی جسم میں بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں. نمک کی طرح شکر کا شوق بھی صرف ذائقے کی بات ہے، اور اگر آپ شکر کا ذائقہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ بڑی جلدی آپ کو اپنے فریب میں لے لیتا ہے، نمک بھی اور شکر بھی. اور اگر آپ اس کو کم کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پورے اعتماد کے ساتھ، اور آپ میں اگر سیلف کانفیڈنٹ ہیں، آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس، تو آپ جو ہیں شکر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور نمک بھی چھوڑ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ کم کریں، نمک بھی آہستہ آہستہ کم کریں، تو یقیناً آپ کو پھر وہ کم ہی میں مزہ آنے لگا گا. اس کے اور بہت سارے وہ ہیں کہ آپ جیسے املی کی چٹنی ہے، ہمارے یہاں املی بہت اچھی ہوتی ہے، یا لیمن بہت اچھا ہوتا ہے، آپ لیمن چھڑک کے اس پہ کھا لیں تو آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ لگے گا. تو اس قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کا وزن جو ہے نا کم سے کم ہوتا چلے جائے، اور صحیح جس طرح جو آپ کے ہائٹ وغیرہ ہے اس کے حساب سے صحیح ہو جائے. اچھا، دوسری چیز ہے کہ جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں گندم سے بنی ہوئی چیزیں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، مثلا روٹی، نان، چپاتی، ڈبل روٹی،
چاول وغیرہ بھی بہت یوز ہوتے ہیں۔ چکنائی کے بعد یہ بھی وزن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہ غذا کا انتہائی اہم جز بھی ہے، ان کو ترک کرنا بھی ممکن نہیں ہے اور نہ ان کو ترک کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ جو ہیں بجائے سفید آٹے کی روٹی کھانے کے بغیر چنے آٹے کی روٹی کھائیں، جس میں بھوسی بھی ہوتی ہے اور یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور بغیر چکنائی کے آپ اس کو پکائیں، جیسے کہ پراٹھا وغیرہ نہیں بلکہ سادی روٹی۔ اسی طرح چاول جو ہیں وہ جو ان کا پانی نکال دیا جاتا ہے خشکے کی شکل میں ہوں، اور بادامی چاول جن کے اوپر چھلکا پوری طرح صاف نہیں کیا گیا ہو وہ استعمال کر لیں۔ پلاؤ یا بریانی کی صورت میں چاول ذرا نہیں کھانے چاہیے، اگر آپ کو بہت پسند ہے تو تھوڑے بہت کھا لیں، مگر یہ نہیں کہ 2-3 پلیٹیں بھر کے کھائی جائیں۔ تو اس سے مقدار کا تعین آپ کریں کہ آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے تو آپ جو ہے اتنا کھا لیں، اور اس سے پہلے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کھانے سے پہلے کم از کم 2 گلاس بھر کے، جب آپ کھانا شروع کریں اس سے تقریباً 15 منٹ پہلے 2 گلاس بھر کے پانی پی لیں، تو آپ کا جو ہے آپ فل فیل کریں گے، اس وجہ سے پھر آپ جو ہے زیادہ کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اور کیک پیسٹری وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا بالکل ہی بند کر دیں۔ بہت بھی اگر آپ کو بہت کیک پسند ہے تو آپ اس کا 1 چمچہ لے لیں، اور اس طرح آپ کو یہ ہوگا کہ بھئی آپ کو بہت زیادہ فیل بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے بالکل نہیں کھایا، بچے کی سالگرہ ہوئی ہے تو ہم نے لوگوں نے منہ میں بھی ڈالا تو نہیں کھایا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ 1 چمچہ لے لیں، اس میں سے 2 چمچے لے لیں، لیکن بہت زیادہ بڑا پیس لینے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ بغیر ملائی کا دودھ پئیں، 2% 1% دودھ پئیں، اس میں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن چکنائی نہیں ہوتی ہے۔ دہی بھی کھائیں لیکن بغیر چکنائی کا 2% 1% مل جاتا ہے تو وہ آپ استعمال کریں۔ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں جو آپ کی مشین ہے یا دہی بنانے کی جو وہ لسی جس میں نکالی جاتی ہے، ہاں لسی آپ کے لیے بہت اچھی ہے، لسی جو ہے نا بغیر ملائی کے بغیر چکنائی کے آپ وہ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے۔